السلام علیکم. اچھا کچھ دن پہلے میں نے بکس کی کچھ پکچرز لگائی تھیں جو میں نے آن لائن منگوائی تھیں. تو اس وقت میں نے اس کتابوں کی پوسٹ کے ساتھ کہا تھا کہ میں آن لائن آؤں گی. اچھا آن لائن آنے کا مقصد کتابیں دکھانا نہیں تھا، یہ کتابوں پہ ڈسکس کرنا نہیں تھا، لیکن خیر کچھ دوستوں نے پوچھا بھی تھا کہ کون سی کتابیں ہیں ضرور دکھائیے گا. لیکن اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان باکس میرے پاس بہت سارے سوالات آ رہے تھے گزشتہ دنوں، جو میرے ساتھ پرابلم رہا تھا اس کے حوالے سے سوال کیے. مطلب میں نے مائنڈ سائنسز کے ذریعے اس کو یا ریکی کے ذریعے اس کو کیسے ساتھ میں جو ہے کیور کیا تھا. تو سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ اس میں جو میرے ابھی استاد ہیں وہ حکیم جلیس احمد صاحب ہیں، فیس بک پہ بہت جانا مانا نام ہے. میں نے ان سے ریکی جو ہے وہ لی ہے، اور وہ میرے استاد ہیں. آپ سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان سے ابھی تمام چیزوں پہ جو ہے وہ استفادہ کر رہی ہوں. اچھا کتابوں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے سعید الرحمان صاحب ہیں، فیس بک فرینڈ ہی ہیں، انہوں نے میری کتابیں منگوائی تھیں اور انہوں نے پوسٹ لگائی ٹوٹم کے حوالے سے، اور اس میں ایک افسانے کو ان کی کچھ لائنز انہوں نے وہاں شیئر کی تھی. تو اس میں کمنٹ آیا تھا، وہ میں نے پڑھا تھا. پہلے جو ہے میں اس پہ رپلائی کر رہی تھی، پھر میں نے رپلائی نہیں کیا. اس میں ایک صاحب نے یہ عرض کی کہ موت سے متعلق جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ کہانیاں یا اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے، یا آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اس میں انہوں نے جو ہے کمنٹ ساتھ میں، یہ بہت اچھے ہمارے رائٹر ہیں، دوست ہیں مسلم انصاری صاحب، ان کی کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ کابوس میں بھی کچھ اسی قسم کا ڈارک میٹر ہے، تو موت سے متعلق چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے فی زمانہ. اچھا ایک حد تک وہ کافی حد تک درست ہے. اگر تو آپ کی تربیت اس طرح سے نہیں ہے اور آپ چیزوں کو بہت زیادہ اپنے ذہن پہ حاوی کر سکتے ہیں یا اس کا غلط مطلب لے سکتے ہیں، تو پھر تو آپ واقعی میں ایسی چیزوں سے دور رہیں. دوسری بات یہ کہ جو میری کتاب ٹوٹم سے انہوں نے سعید الرحمان صاحب نے کچھ لائنز وہاں پہ شیئر کی تھیں، تو میری کتاب میں کہیں پہ بھی موت کی ترغیب نہیں دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں موت کا ذکر ہے کیونکہ آپ زندہ ہیں تو زندگی کے ساتھ موت بھی وابستہ ہے، تو اس کا تو پھر بھی ہے. بہرحال بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی. تو جو میں نے کتابیں پچھلے دنوں منگوائی تھیں آن لائن، ایک تو 3-4 سال سے کچھ یہ ہو رہا ہے کہ این بک فیئر سے پہلے جو ہے میں کوئی 20-25 کتابیں منگوا لیتی ہوں، سال بھر کا میرا ہو جاتا ہے. تو ایک یہ کتاب تھی موت کی دوسری سے، اس کو ترجمہ کیا ہے منور آکاش صاحب نے، اور اس میں جو ہے وہ کئی جو ہے کہانیاں موجود ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں میلان کندیرا کی بھی ہے، مارکیز کی بھی ہے، اور کافی دوسرے رائٹر ہیں، ان کی کہانیاں موجود ہیں. تو یہ دراصل آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی تراجم میں سے ایک ہے، اس کی سلیکشن ہے اس کتاب کے اندر. اچھا جو دوسری کتاب میں نے آرڈر کر کے منگوائی تھی وہ ہے وفا کے موتی. اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کے اس میں کہنا چاہیے کہ محبت نامے ان کا عکس یہاں موجود ہے. یہاں اس پہ بلکہ لکھا ہوا بھی ہے خطوں میں مدفون محبتیں. تو اس میں رائٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں کچھ ہمارے بھی ہیں، کچھ
انٹرنیشنل رائٹرز میں بالزک میرے فیوریٹ رائٹرز میں سے ہیں، اور چیغوف کے تو بلکہ ایک ناولٹ کے یہاں پر پی ٹی وی نے اس کو ڈرامائی تشکیل بھی دی تھی آزاد قیدی کے نام سے. اس میں عارف با حلیم نے کردار ادا کیا تھا، اور وہ شاید ڈرامہ فیسٹیول میں اس نے جیتا بھی تھا. تو یہ دیکھیں، یہ بہت سارے نام ہیں. فیض کا ہے، کافکا ہے، کرشن چندر کا بھی نام ہے. یہاں پہ دیکھیں تو ایک فلاسفر رسل کا بھی نام ہے، پریم چند ہیں، جان نثار اختر، خلیل جبران، داغ دہلوی، بہت سارے نام ہیں. شیخ ایاز، علامہ اقبال، شبلی، اور یہ اس طرح کے بہت سارے نام. تو بیسیکلی اس کے اندر تھوڑا بہت ان رائٹرز کا تعارف بھی ہے اور ان کے محبت ناموں کا عکس بھی ہے. تو یہ جس طرح سے آپ کے سامنے ہے کہ ایک مختصر تعارف، اور مختصر تعارف کے بعد محبت ناموں کا عکس ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی پاکستان کی سیاست، پہلا عوامی اور ہنگامی دور. تو یہ میری لائبریری میں تھی پہلے کتاب، پھر لیکن آگے پیچھے ہو گئی. بعض اوقات کچھ دوست احباب پڑھنے کے لیے لیتے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں دیتے، تو پھر مجھے واپس دوبارہ سے خریدنی پڑتی ہیں. بہت سارے دوست ہیں جو پڑھنے کے لیے لیتے ہیں کتابیں اور پھر وہ واپس بھی کر دیتے ہیں. تو یہ کلیکشن میں تیسری کتاب پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور ڈاکٹر اسرار احمد کی تھی. پھر ہے ایک جو میں نے چوتھی کتاب اس میں منگوائی تھی، وہ ہے بھگوت گیتا. یہ ظاہر سی بات ہے، نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا. تو اس میں ادھیائیں ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ یہ مکمل ہے، لیکن ابھی دیکھیں گے سنسکرت کے بھی اس میں جو ہے اس کو ظاہر سی بات ہے سنسکرت کو اردو میں ہی کر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو اچھا، ایک مزے کی بات ہے، ہندی اور سندھی کے کچھ جو الفابیٹس ہیں ان